یہ خواتین کا کردار بتا رہا ہوں کہ خواتین نے کیسے اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ چھپ چھپ کے ہم نے تبلیغ کی۔ یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب علامہ صاحب آتے ہیں تو پھول کھلائے جاتے ہیں، یہ وہ دور تھا کہ جو کہتا تھا نا کہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ لو اس کو پتھر مارے جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کے کہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم کا کلمہ پڑھ لیا تو میرا تعلق تھا قبیلہ بنو عامر سے، تو ابھی وہ ماحول ابھی بن رہا تھا کہ تھوڑی تھوڑی نا اسلام کی تبلیغ ہونے لگی، تو ہم بھی نا چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے۔ یہ خواتین کا کردار بتا رہا ہوں کہ خواتین نے کیسے اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ چھپ چھپ کے ہم نے تبلیغ کی۔ یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب علامہ صاحب آتے ہیں تو پھول کھلائے جاتے ہیں، یہ وہ دور تھا کہ جو کہتا تھا نا کہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ لو اس کو پتھر مارے جاتے تھے، یہ وہ دور تھا۔ تو حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن ارقم کے گھر کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں پر لوگ آتے رسول اللہ کا دین سیکھتے، تو میں بھی کہیں پہ دیکھتی کوئی خواتین بیٹھی ہے تو میں بھی اس کو کہتی میرے پاس آؤ، پھر میں حضور کی کچھ باتیں بتاتی، حضور کا دین بیان کرتی۔ تو یہاں پہ ایک بات میں آپ کہتا چلوں اگر اجازت دیں دے جیتے، نہیں اجازت ہماری خواتین بھی نکلیں گی یہ جب ووٹیں مانگنے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے ہماری خواتین بھی ایک دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت ام شریک پر، گھر سے نکلیں دوسروں کے گھر گئیں لیکن فقط رسول اللہ کا دین بیان کرنے۔ تو پھر یہ ایسی مائیں پھر ہماری طرح کے بچے نہیں وہ پیدا کرتی، وہ پھر مجاہد پیدا کرتی ہیں، وہ عالم دین پیدا کرتی ہیں، غیرت والے بچے پیدا کرتی ہیں۔ تو حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ میں گھروں میں جاتی، چھپ کے چھپاتے، منہ چھپاتے خواتین کو کہتی ادھر آؤ میں تمہیں کچھ بات بتاؤں، تو وہ آ جاتی تو پھر میں رسول اللہ کا دین اس کو بتاتی کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارا دین ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو چند عرصہ تو تبلیغ چلی، لیکن ایک دن نا راز کھل گیا، کافروں کو پتہ لگ گیا، تو کافروں نے حضرت ام شریک کو بلایا اور کہنے لگے کہ تمہارے قبیلے کا ہمیں حیا نہ ہو، تمہارے قبیلے کی اگر ہمیں رازداری نہ ہو تو ہم تمہیں ابھی کے ابھی تمہاری گردن اڑا دیں، تمہیں قتل کر دیں۔ تو انہوں نے ڈیوٹی لگائی، 2-3 بندوں کو ساتھ دیا، گھوڑے کی پشت پر ڈالا بغیر کجاوے کے۔ بغیر کجاوے کے گھوڑے کی پشت پر سفر کرنا بہت ہی مشکل ہے، 3 دن سفر تھا، بغیر کجاوے کے گھوڑے پر باندھا گیا رسیوں سے، 3 بندے ساتھ گئے۔ حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ وہاں پہ تو اتنا مشکل اور کٹھن تھا، میری کمر جواب دے گئی، میرے اعصاب جواب دے گئے۔ 2 دن ابھی سفر کیا تھا، ابھی 1 دن رہتا تھا، تو وہ خود تو چھاؤں میں بیٹھتے لیکن مجھے دھوپ میں کھڑا کرتے۔ یہ اذیتیں بتا رہا ہوں اور یہ باتیں بتا رہا ہوں ایک خواتین کی، بندے دی نہیں، ایک جوان دی نہیں، خواتین ہے، خاتون ہے، حضور کی کنیزہ ہے، حضور کی تبلیغ کر رہی ہے دین کی۔ یہ ان کی میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں کہ دین ہم تک ایویں نہیں پہنچ گیا، یہ بڑی مشکلوں سے مشقتوں کے ساتھ پہنچا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ خود تو وہ سائے میں بیٹھتے، مجھے دھوپ میں کر دیتے اور گھوڑے کے ساتھ بندھا رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے شدید پیاس لگی، یہ امام ابو نعیم نے یہ واقعہ لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ام شریک فرماتی ہیں کہ ایک وقت آیا مجھے اتنی پیاس لگی، خود تو وہ سوئے ہوئے تھے چھاؤں میں دھوپ میں تھی، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، یکا میں نے دیکھا کہ ایک ڈول مشکیزہ پانی کا نمودار ہوا، اللہ جانے کہاں سے آیا، اوپر سے آیا نیچے سے آیا، لیکن ایک ڈول پانی کا آیا، اتنا خوشبودار اور اتنا میٹھا پانی اور اتنا ٹھنڈا پانی۔ میں نے جی بھر کے پیا، لیکن وہ پیاس تھی نا ابھی بجھی نہیں۔ پھر میں نے یہ طلب کی کہ او باری تعالیٰ تھوڑا جا پانی اور، پھر وہ مشکیزہ نمودار ہوا، میں نے پھر وہ پانی پیا۔ تیسری دفعہ انہوں نے جب وہ مشکیزہ لیا، تیسری دفعہ پیا بھی اور اپنے کپڑوں پر چھڑکا بھی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ کافر بیدار ہوئے جو ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تیرے پاس پانی کہاں سے آیا ہے، تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کا پانی استعمال نہیں کیا۔ ان کافروں نے اپنے مشکیزے دیکھے تو وہ بھرے ہوئے تھے، تو وہ فرمانے لگے تیرے پاس یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو حضرت ام شریک فرماتی تجھے ابھی بھی پتہ نہیں لگا، تجھے ابھی بھی پتہ نہیں لگا کہ ہمارا دین کیا ہے؟ تو وہ کافر بھی بول کے کہنے لگے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے دین سے جو تیرا دین ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے
کہ وہ جو 3 کافر ساتھ تھے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کی کنیزہ ہو اور اس کو پیاس کی شدت ہو تو پھر سرکار نواز دے بھی تو پھر راج راج کے رہنا جی. تو وہ جب پانی آیا اور اس نے پیا، یہ کوئی غیبی مدد اس کے ساتھ ہے. تو جب انہوں نے یہ مہربانیاں دیکھیں، یہ کرم نوازیاں دیکھیں، تو انہوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک کے غلام ہو گئے، وہ بھی نبی پاک کے غلام ہو گئے. تو یہ خواتین کا کردار تھا کہ وہاں پر اتنے مشکل مراحل میں انہوں نے تبلیغ بھی کی، چھپ کے چھپاتے. اس کے بعد حضور نے جو ان پہ کرم نوازیاں کی. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت صحابیاں ہوئی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور جب بھی جہاد پہ جاتے تھے نا تو اپنی خواتین کو، جو امہات المومنین تھیں، ان کو ایک قلعے میں بند کر کے جاتے تھے تاکہ یہ جو وہاں پر چونکہ یہودی بھی رہتے تھے تو وہ ذرا محفوظ رہیں. تو ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے ہیں ان کی سرپرستی پہ. آج ذرا چپ چپ تھکے تھکے جو لگ دے بھائی. ایک دفعہ دوبارہ آنکھوں نا سبحان اللہ. حضور نے ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی ان کی سرپرستی پر، ان کی نمائندگی پر چھوڑ کے گئے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں پہ چھوڑ کے گئے. ایک دن حضور نے جہاد پر جانا تھا تو اس بار جو قلعے کا انتخاب ہوا وہ حضرت حسان بن ثابت کا قلعہ تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں سے کہا کہ آپ اس بار حضرت حسان بن ثابت کے قلعے میں رہیں گے. حضرت حسان بن ثابت کو یہ حکم تھا، یہ آرڈر تھا کہ آپ نے ان کی سرپرستی پہ رہنا ہے، کوئی کھانے پینے کا معاملہ ہو آپ نے ان کو مہیا کرنا ہے. ایک یہودی وہاں سے نکلا، اس نے یہ تعقب کیا کہ قلعے میں کیا عورتیں ہی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مرد بھی ہے. اس نے کوئی جسوسی کرنے کی کوشش کی. حضرت صفیہ کی نظر پڑ گئی. آپ نے جب دیکھا کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے اور وہ ہمارا نہیں، کوئی یہودی لگتا ہے، تو آپ نے کہا کہ او حسان، یہ یہودی ہماری جسوسی کر رہا ہے تو 1 منٹ لگا اس کی گردن اتار دے. 1 منٹ لگا اس کی گردن اتار دے. حضرت حسان کہتے یار میں تو پڑھنے لکھنے والا بندہ تھا، میں تو شاعر آدمی تھا، حضور کی تعریفیں نعتیں لکھتا تھا، آج پہلی باری میں تلوار چکی سی، اب میں تھوڑا تھوڑا سا آگے جاؤں گھبراؤں بھی. اتنے میں نا حضرت صفیہ نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنے اوپر اوڑا اور ایک ڈنڈا پکڑا اور ایک ستون کے پیچھے سے ہو کے نا اس یہودی کے پیچھے سے ہوئی. ابھی حضرت حسان تلوار اٹھانے ہی والے تھے، ایک زور سے ڈنڈا مارا حضرت صفیہ نے اس یہودی کے ہاتھ پر. اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہودی بے ہوش ہو کے گر گیا. ڈنڈا مارا حضرت صفیہ رضی اللہ، حضور کی پھپھو ہیں، تھوڑا تھوڑا تو بول دیجیے، حضور کی پھپھو ہیں، حضور کی پھپھو ہیں. انہوں نے ڈنڈا مارا اتنی زور سے کہ وہ جو یہودی ہے وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. حضرت حسان سے فرمانے لگی حسان مار میں نے دیا ہے، اب آتی ہے مجھے شرم. اب چونکہ یہ وہ کافر ہے، اس کا جو مال ہے وہ مال غنیمت میں آئے گا، اب تو اس کی ذرا بھی اتار اور اس کی تلوار بھی لے اور مال غنیمت میں جمع کر. اب آتی ہے مجھے شرم، جو اصل کام تھا نا وہ میں نے کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ خواتین کا کردار ہے. ساڑیاں بیبیاں وہ کوکروچ اور چھپکلی کو دیکھ کے ہی چیخ مار دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ برگر فیملی ہے یا سوبر فیملی. میں کہتا ہوں یہ سوبر اور برگر فیملی نہیں، یہ تو بزدل فیملی کی نشانی ہے کہ ایک چھپکلی کو دیکھ کے، اب دیکھیں نا کہ یہودی ہے اور کافر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی. تو حضرت صفیہ نے ڈنڈا مارا ہے حضور کی پھپھو نے، تو وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ خواتین کے ہوتے بے شک نازک ہے. ایک ہمیں نعرہ دیا گیا یہ صنف نازک ہے. میں کہا پڑھو نا اسلام کی تاریخ، آپ کو پتہ لگے گا. یہ صنف نازک جب ڈنڈا مارتی ہیں تو یہودی بھی بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں. کون سی صنف نازک ہے؟ یہ ہم نے ان کو نازک کیا ہے، ورنہ تو حضور کی جو کنیزیں تھیں یہ تو شانہ بشانہ جہاد پہ جایا کرتی تھیں.